فاروق کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس راستے سے حضرت عمر فاروق گزرتے ہیں اس راستے کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ شان حضرت عمر فاروق کی ہے کہ حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی، وہ شان ہے حضرت عمر فاروق کی۔ وہ عمر فاروق کا ایک بار ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے تھے، اس پر حضرت عمر فاروق فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں میں میرے ماں باپ قربان۔ اب اگر حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں قربان تو ہے قربان۔ وہ بولتے حضور ہم آپ سے اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میں آپ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی مال و دولت سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ سے دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے جان کے۔ سوچئے وہ عمر فاروق صحابی رسول جن کی یہ شان اتنی بلند ہے، آپ فرما رہے یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے جان کے، صرف اپنے جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اس پر حضور فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق سے، بخاری کی روایت ہے، اے عمر مجھے قسم میں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھے اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ مانو، تم اپنے جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ اس پر حضرت عمر فاروق رو دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے کہ ان کو بھی اپنے جان سے زیادہ حضور سے محبت کرنا ہے، تب وہ مومن کامل ہوں گے۔ تو کیا اس حدیث پاک کے مطابق ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو ہم کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اپنے دل میں پیدا کرے، جو سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر ہمارے اعمال کمزور ہوں گے نا، حضور کی محبت اگر پکی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہم گناہ گاروں کی بخشش کروا کے جنت داخل فرمائیں گے۔ اور اگر حضور کی محبت میں کمی ہوگی اور اعمال بہت زیادہ ہوں گے تو وہ سارے اعمال برباد ہوں گے، منہ پہ مار کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری کی حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی کچھ تھیلی یا سونا کا تھیلی بھیجے، یعنی تھیلی بھر کے سونا۔ تو میرے آقا نبی رحمت بخوبی جانتے ہیں کس کو کتنی ضرورت ہے، تو آپ کسی کو زیادہ دے رہے کسی کو کم دے رہے۔ تو اس محفل سے ایک شخص کھڑا ہوا جو نمازی متقی پرہیزگار تھا، ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے اے محمد اللہ سے ڈر، ثم معاذ اللہ۔ دوسری روایت میں کہتا ہے کہ اے محمد عدل و انصاف کر، ثم معاذ اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ وہ استعمال کر رہا وہ بدبخت، اور تھا صحابی کے صف میں بیٹھا ہوا ہے، نمازی ہے، اور کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ اللہ سے ڈر۔ حضور فرماتے ہیں تو ہلاک ہو، کیا پورے روئے زمین میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ کیا کوئی پورے روئے زمین میں مجھ سے بھی زیادہ عدل و انصاف کرنے والا ہے؟ پھر وہ کیا کرتا ہے، پلٹ کر چلا جاتا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید تلوار نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے تو اس بدبخت کی گردن مار دوں۔ ایک روایت میں کہ حضرت عمر فاروق تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم دیجیے تو اس بدبخت کی گردن مار دوں، لیکن آپ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ پھر وہ جاتا ہے، پلٹ کر گھومتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اسے غور سے دیکھو، اس کے پشت سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی۔ کیا فرماتے حضور؟ کہ اس کے پشت سے، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو نمازیں تو بہت زیادہ پڑھیں گی۔ صحابہ کو حضور فرما رہے کہ نمازیں تم سے زیادہ پڑھیں گی، صحابہ سے زیادہ پڑھیں گی، اتنی نمازیں پڑھیں گی کہ تم اس کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ حضور فرماتے کہ وہ قرآن کی تلاوت تم سے بہت زیادہ کرے گی، اور ایسی تلاوت کرے گی جو تم اس کی تلاوت کو دیکھ کر اپنی تلاوت کو حقیر جانو گے۔ پھر حضور فرماتے کہ لیکن وہ اسلام سے، دین سے ایسا نکل چکے ہوں گے، ایسا نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے توقع ہے کہ وہ تیر شکار سے نکلا ہوا لوٹ کر آ جائے لیکن یہ دین میں واپس نہیں آنے والے۔ اس کے پاس کیا تھا؟ نمازوں کی کمی تھی؟ نہیں۔ حج نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا۔
زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، اللہ رب العالمین کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، اللہ رب العالمین کو ایک بھی مانتا تھا، سارے اسلام کے ارکان وہ ادا کرتا تھا، لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں ہے، حضور کی سچی تعظیم نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ چلا کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی ہر ایک چیز ہو، سارے اچھے اعمال ہو، نمازوں کا انبار ہو، قرآن کی تلاوت کی انبار ہو، سارے معاملات ہو، حج زکوٰۃ ہم پورے کے پورے کیا نام ہے سونے کے پہاڑ صدقہ خیرات کر چکے ہو، لیکن اگر ہمارے دل میں حضور کی شان عظمت میں ادنا سے بھی بے ادبی اور گستاخی آ گئی تو یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نماز حضور کے غلاموں کے لیے ہے، روزہ حضور کے غلاموں کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت حضور کی غلاموں کے لیے ہے۔ یہ ساری چیز کام کب آئیں گے؟ جب آپ کے دل میں حضور کی سچی محبت اور تعظیم ہوگی، تب اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تب یہ کام آئے گی، اولیاء اکرام کی سچی محبت ہوگی تب کام آئے گی۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دل میں سب سے پہلے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنا ہے، حضور کے دیدار کے لیے تڑپنا ہے، مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے تڑپنا ہے۔ وہ عاشقی کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں تڑپتا ہو؟ کیا ہم روز حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کے یہ دعا کرتے ہیں مولا کریم یا اللہ رب العالمین آج کی رات مجھے حضور کی زیارت نصیب فرما؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم مجھے مرنے سے پہلے اپنے محبوب کی در کی حاضری نصیب فرما؟ نہیں، محبت ہی نہیں ہے۔ تو ہم کو سب سے پہلے حضور کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے۔ اگر آپ کا ایمان کمال کو اس وقت پہنچے گا جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ آج جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آج جو آپ کی سجدے میں جو لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے، جب آپ حضور سے ویسی محبت اپنے دل میں پیدا کر لیں گے، پھر اگر آپ سجدے میں جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا واقعی میں ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے نماز پڑھیں، نماز کو نماز کی طرح پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں نماز کی لذت اللہ سے مانگے، اللہ کے پیارے رسول کی محبت مانگے۔ یہ دو چیز تو مانگنا ہی مانگنا ہے۔ ہم کو دنیا کی ترقی، آخرت کی ترقی چاہیے لیکن یہ ساری چیزیں حضور کے صدقے چاہیے۔